بس ہے کہ تمہاری پڑھائیوں کا سلیبس کتنا مشکل ہے، کتنا پڑھ پڑھ کے برا حالت. میرا بھائی ماشاءاللہ بہت بڑا کارڈیالوجسٹ ہے، تو جب وہ تھا کالج میں تو گھر میں کبھی آتا تو اس کی کمرے کی لائٹ جل رہی ہوتی تھی تو ایک دم میں چلا گیا، رات کو 12 بج رہے تھے، تو سردیوں کے دن تھے اور ٹپ میں پانی تھا، اس میں پاؤں ڈالے ہوئے، جب پیالے میں ٹھنڈا پانی تھا، ایک طرف چائے کا تھرمس تھا. میں کہتا ہے میاں ایک ہی یہ سارا کچھ. کہتا ہے جب نیند آتی ہے تو میں پاؤں ٹھنڈے پانی میں ڈالتا تاکہ نیند اڑ جائے، پھر جب زیادہ آتی ہے تو یہ ٹھنڈا پانی منہ پہ مارتا ہوں، پھر جب بھی آتی ہے تو میں چائے پیتا ہوں. یہ تو اتنا سا ڈاکٹر بننے کے لیے اتنا مشکل سلیبس. اور جنت کا سلیبس کتنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ نے ماں کے پیٹ سے لے لیے، شکر کرو. 5 نمازیں قضا ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے سوئے. 30 روزے، بیمار ہو تو معاف ہو کے بعد میں رکھو، مسافر ہو بعد میں رکھو. اور زکوٰۃ پیسے والے پر ہے، غریب پر نہیں. حج پیسے والے پر بھی ہے اور صحت مند بھی ہو پھر فرض ہے. اتنا چھوٹا سلیبس جنت کا. کلمے کی گواہی، شرک سے پاک گواہی، یا پیر دستگیر نہیں، یا اللہ، یا اللہ، یہ ہے کلمے کی گواہی، یا اللہ. اور محمد رسول اللہ کی گواہی کہ محمدی بن کے دکھاؤ، محمدی بن کے دکھاؤ. 5 نمازیں کوئی قضا ہو جائے سونے سے پہلے پڑھ. روزہ ہو، چھٹی، اجازت، مسافر اور چھوڑ. میں پچھلے 5 سال سے روزہ نہیں رکھ سکوں، میرے سر میں شدید درد ہوتا ہے، نہیں رکھ سکوں. زکوٰۃ، حج پیسے والوں، ایک حدیث اور ساتھ بتانا، صرف 10 لاکھ حدیثوں میں سے ایک حدیث بتاتا ہوں، 10 لاکھ کا نچوڑ بتا رہا ہوں. جو اونگ رہے ہیں ذرا جاگ کے سنو. میرے نبی نے فرمایا 4 کام کر لو. یہاں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور جنت کے لیے میرے رب نے پہلا سلیبس اتنا چھوٹا، اگلا سلیبس میرا نبی نے کہا 4 کام کا، صرف 4. صدق و حدیث ہے، ہمیشہ سچ بول، جھوٹ نہ بول. اب نے کہا میرا امتی بزدل بھی ہو سکتا ہے، کنجوس بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹ نہیں بولنی، سچ بولنا ہے. حفظ و امانت ہے، زندگی میں کسی کو دھوکہ نہیں دینا. ہم نے کہا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کرے، ایک جھوٹ بھی بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے. تیسرا حسن خلی کا دن، اپنے اخلاق اچھے، ماں کو ماں کا درجہ دو، باپ کو باپ کا درجہ دو. استاد تمہارا روحانی باپ ہے، چاہے دین کا علم پڑھائے چاہے دنیا کا علم پڑھائے. مولا علی کا فرمان ہے کہ مجھے ایک حرف، لفظ نہیں حرف سکھا دے، میں اس کا غلام ہوں، منڈی میں جا کے بیچ دوں. سب سے بڑے علم والے ہیں مولا صحابہ، وہ کہتے ہیں ایک حرف بھی مجھے سکھا دے، میں اس کو غلام ہوں، بازار میں بیچ دوں. یہ سب تمہارے روحانی باپ کر دوں. یہ کون ہے، یہ کیا ہے، ان سے آنکھیں بند کرو. جس سے تمہیں فائدہ ہو رہا ہے ان کے آگے جھکو، ادب کرو، احترام کرو، ان کے لیے دعائیں کرو. جب سے اللہ کا فضل ہے
پتہ نہیں کتنے سال، دہائیاں ہو گئی، پرائمری اسکول کے استاد، سینٹرل ماڈل اسکول کے استاد، گورنمنٹ کالج کے استاد اور مدرسوں کے استاد جتنے فوت ہو گئے ہیں، میں سب کے لیے 2 نفر روزانہ پڑھتا، سب کے۔ مجھے تو چند دیر کے نام یاد ہیں، باقی کے تو نام بھی یاد نہیں ہیں، لیکن میں سب کے لیے 2 نفر روزانہ پڑھتا ہوں کہ ان کا میرے اوپر احسان۔ اپنے استادوں کے لیے کیا ہو، جو مر گئے ہیں ان کے لیے اصالہ ثواب کرو، تمہیں اللہ علم میں نورانیت عطا فرمائے گا، کامیابیوں کی سیڑھیاں طے کرو۔ اور ماں وہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، یہ سب بچے بچیاں سنیں، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ایسے کھڑا ہوتا، فرض نماز، اور سورۃ فاتحہ میں شروع کر چکا ہوتا، ادھر آپ کا گھر تھا، میرے گھر سے آواز آتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان۔ ماں ایسی چیز، آج کی مائیں بڑی اچھی۔ جبریل آئے انسانی شکل، یا رسول اللہ قیامت کب آئے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نشانی بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا، یہ بچیاں غور سے سنیں، آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی، بیٹے تو سرکش ہوتے چلے آئے، بیٹیاں ہمیشہ ساتھ دینے والی ہوتی ہیں، لیکن فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی اور عرب کے اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے تو سمجھو کہ نکارے کے چوٹ پڑنے والی۔ قیامت کو کفر سے نہیں جوڑا کہ جب دنیا سے اسلام مٹ جائے گا تو قیامت ہے، اصل تو حقیقت یہ ہے کہ جب دنیا میں کوئی مسلمان نہیں رہے گا قیامت آ جائے گا۔ میرے نبی کریں جب ماؤں کو بیٹیاں ذلیل کریں گے اور بدو لمبی بلڈنگیں بنائیں گے تو قیامت آ جائے گا۔ اور ایک صحابی نے پوچھا کہ باپ کا کیا حق ہے؟ کہ تیرا جنت کا سب سے بڑا دروازہ تیرا باپ ہے، اس کو خوش کر کے دنیا سے بھیجے گا تو وہ مین گیٹ تیرے لیے کھلے گا، اور اگر اسے ناراض کر کے بھیجا تو وہ گیٹ ہمیشہ کے لیے تیرے اوپر بند ہو جائے گا۔ پوری زندگی سکھائی میرے نبی، کہیں تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوگا جو میں اب بتا رہا ہوں جس سے تم انسان بنو؟ اخلاق اچھے کرو۔ شادی شدہ حضرات بیٹھے ہیں، خواتین بھی مرد، ایک دوسرے سے حسن سلوک کرو، ایک دوسرے کو برداشت کرو۔ زندگی برداشت سے بنتی ہے، چیزوں سے نہیں۔ 2 واقعے اوپر نیچے میرے ساتھ پیش ہے۔ میرے ایک دوست نے ایک خاتون ملائی مجھے، وہ میرا دوست بھی اربوں پتی آدمی ہے، تو وہ مجھ سے کہنے لگا اس کا جو خامد ہے نا، میرے جیسے 200 اس کی جیب میں آ جاتے ہیں، اس کی دولت بتانے لگا۔ واہ، بڑے نصیبوں والی بیگم ہے۔ میرے پاس آ کے بیٹھے 2 منٹ بعد رونا شروع کر دیا۔ عام طور پہ خواتین آتی ہیں، اپنی کہانی سناتی ہیں، سناتے سناتے پھر اخیر میں جا کے کسی کا آنسو نکلتا ہے، وہ 2 منٹ بعد ہی ڈھا ڈھا کرنے لگی۔ بی بی خیر ہے مولانا، لوگ سمجھتے ہیں میں بڑی خوش قسمت ہوں، کروڑوں روپے کی گاڑی میں بیٹھتی ہوں اور ایسے زیور پہنتی ہوں، لیکن مجھے لعنت ہے میری ان سب پر، میرے خامد کا رویہ ہی اچھا نہیں تو میں اس کو کیا کروں؟ میرے عزیزو، تمہاری شادیاں ہوں گی، ہم کو کہا چکے ہیں، اچھے رویوں سے جس کا چاہے دل خرید، اور ٹونٹنگ اور تانا چیر کے رکھ دیتا ہے دل۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا معاذ، تمہیں پوری شریعت کا خلاصہ بتاؤں؟ پوری شریعت کی دل لمبی چھوڑی کہ کیا ہے آپ نے ایسے کیا؟ دیکھو سارے ایسے نہیں کیا، ایسے کیا، اس زبان کو پاڑ دے، یعنی اس پر قابو پا۔
اس لیے وہ بےعزت نہ کرنا، غیبت نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، گالی نہ دینا۔ ماں بہن کی گالی دینے سے عرش ہل جاتا ہے، عرش۔ ماں کا کیا قصور ہے؟ بیوی بہن کا کیا قصور ہے؟ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ میٹھے بول سے ہر ایک کو فریب ہے، کڑوے بول سے اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں۔ بیوی خامن کے ساتھ، خامن بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ آیات قرآن میں خامن بیوی کے رشتے کی ہے، سب سے زیادہ۔ چونکہ یہ رشتہ جتنا عظیم ہے اتنا ہی نازک ہے، ایک بول پہ بنتا ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی؟ ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے۔ اظہار محبت کرو اپنی بیگم سے، بیگم خامن سے اظہار محبت کرو۔ تمہارا علاقہ تو پٹھانوں کے مشابہ ہے نا، بیوی سے کہنا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، یہ تو موت ہے اس کی۔ تو یہ پٹھان تو بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھاتا، ایسے بیوقوف ہیں یہ۔ اور میرے نبی نے کہا یا عائشہ، سنو یا عائشہ، نک نیم پیار سے وغیرہ زیادہ عائشہ نہیں فرمایا، یا عائشہ انہو لحیون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ، وہ جب سے مجھے پتا چلا ہے اور اللہ نے مجھے بتایا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا۔ اللہ کی قسم، یہ اظہار محبت ہمیں سکھانے، جس نے اللہ کو دیکھا اس کے لیے عورت کیا چیز ہے، ہمیں سکھانے کے لیے۔ اور یہی ماحول عربوں کا تھا کہ بیوی سے اظہار محبت عیب تھا، اور معشوق سے شاعری بھری پڑی۔ مجھے اتنے شعر یاد ہیں، ابھی سنانا شروع کروں تو تمہارا سارا سب عاشق بن جاؤ گے، لہذا میں چپ ہی رہتا ہوں۔ تو معشوق کے لیے، جس کو آج گرل فرینڈ کہتے ہیں، شاعری بھری پڑی، اور بیوی کے لیے کہنا کہ مجھے اس سے پیار ہے، یہ گالی تھی اس کی۔ اس ماحول سمجھ کے، اس ماحول میں بھری مسجد میں ایک صحابی کہتا یا رسول اللہ من احب الناس الی، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت؟ اپنے ماحول سمجھ لیا بچوں؟ اس ماحول میں وہ کہتا ہے آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے اس کے کان میں نہیں کہا، آپ نے زور سے کہا عائشہ سے، عائشہ سے۔ وہ سارے ہل گئے، وہ سوال کرنے والا سب سے زیادہ کنفیوز ہو گیا، کہنے نہیں 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 یا رسول اللہ، میرا مطلب تھا کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار۔ اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے ابو بکر نہیں فرمایا، آپ نے کہا عائشہ کے عباس۔ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ڈوز اس کو ملی نہیں ہے، لہذا دوسری ڈوز دی، عائشہ کے عباس سے۔ تو گھر میں محبت کا ماحول ہوگا تو تمہاری اولاد ایک مضبوط بیس پہ چلے۔ ملتان سے ایک بچہ مجھے ملنے آتا تھا، اب تو وہ ڈاکٹر بھی بن گئے ماشاءاللہ۔ تو جب اس نے ایف ایس سی میں ڈراپ کیا تھا ہمارے ملتان میں، نشر میڈیکل کالج میں داخل، کہنے لگا کہ میں 3 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں، 3 دفعہ۔ تو اتنا قابل ہے، تو نے پورے پنجاب میں ٹاپ کیا، تو یہ کس لیے؟ کل میرے اماں ابا اتنا لڑتے ہیں کہ میں نے بدل ہو کر 3 دفعہ زہر کھایا، پر اللہ نے میری زندگی رکھی۔ میاں بیوی لڑتے ہیں اور ایک اتنا قابل بچہ خودکشی کرنے میں تیار ہو جاتا۔ میرے نبی حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، آٹا گوندھ کے دیتے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے تھے، 9 بیویاں کپڑے خود دھوتے تھے۔ ادھر تو ٹھنڈی چائے دے دو تو میاں صاحب کا موڈ خراب ہو جاتا، بے عقل ہے، دل سے نہیں ٹھنڈی چائے دے دی، ایک بٹن ہی نہ لگاؤ،
اسی پہ اس بیچاری کی بےزتی ہو جاتی. اور میرے نبی 9 بیوی کے ہوتے ہوئے اپنے کپڑے خود دھوتے تھے. اور سن رہے ہو میں کوئی فارسی نہیں بول رہا ہوں. اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے تھے. حضرت عائشہ معصوم عمر کے تھی، ان کو سامنے لقمے کھلاتے تھے. یہ چیز محبت کو بڑھاتی ہے. ایک نوجوان میرے پاس ہے، مولانا میاں بیوی کی ہماری بڑی لڑائی ہوتی ہے، کوئی مجھے وظیفہ بتا. میں نے کہا ایک بات یاد رکھ لو، بیوی پہ کوئی وظیفہ اثر نہیں تھا، نہ کوئی تعویذ نہ کوئی وظیفہ. تو پھر کیا کروں؟ میں نے کہا جب کھانے پہ بیٹھو 2-3 لقمے اپنے ہاتھ سے کھلا دیا تھا. تو اس سے کیا ہو؟ جو ہوگا پھر دیکھ لیں. اب اس کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ میرے نبی کی سنت. میں نے کہا دیکھ لینا جو ہوگا. تو کوئی 2 ہفتے بعد اس کا فون آیا، ویسے ہی حال وال پوچھ دوستی تھی. تو میں نے کہا وہ میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہ شرم آتا. میں نے کہا عورت تو بیچاری کمزور ہے، اس سے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی تم؟ کمزور سے کیا لڑو؟ اور جو میں کہہ رہا ہوں اس میں تمہیں شرم ہے. چل دوپہر کا کھانے کا وقت تھا، میں نے کہا اس کو یہ تک اور پھر مجھے بتاؤ. 2 گھنٹے بعد اس کا فون ہے، مولانا صاحب میں نے ایک لقمہ توڑا اور اس کے منہ میں. تو اس کا ریاکشن یہ تھا کہنے لگی یہ تو نہیں کر سکتا، کس نے یہ سبق تمہیں پڑھایا؟ اس نے کہا مجھے مولانا طارق جلیل نے پڑھایا. اس نے ایسے جھولی اٹھائی اور دعائیں شروع کر دی میرے لیے، میری نسلوں کے لیے، کہ جس نے تمہیں انسانیت سکھائی. میری کاسٹ راجپوت چوہان ہے. ہمارے ایک شاہ ہے راجپوت رنگڑ، غصہ زیادہ عقل ہوگی. تو ہماری جماعت میں ایک وہ رنگڑ بھی چلتے تھے. تو ایک دفعہ میں نے ان کے گھر فون کیا تو وہ خود نہیں تھے. میں نے کہا کدھر ہے صدیق صاحب؟ کہا جی وہ باہر ہے. میں نے کہا اچھا بتا دینا کہ طارق جمیل کا فون تھا. تھوڑی دیر بعد تو صدیق صاحب آ گئے. مولانا آج تو کمال ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں گھر آیا تو میری بیگم کہنے لگی وہ تھارے مولوی کا فون آیا تھا. میں نے کہا کون سا مولوی؟ کہ وہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا. وہ کہنے لگے میں نے کہا میں پہلے انسان نہیں تھا؟ کہنے کہ نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کیا بولو. اور میری شادی کو کتنے سال ہو؟ تو کہنے لگے میں نے کہا 27 سال. کہنے لگی 27 سال میں ایک دفعہ ہنس کے بولا نہیں تو صاحب ایک دفعہ کی قسم کھا لو 27 سال میں ایک دفعہ کبھی ہنس کے بولا. کہنے کہ میں سر کو جانے لگا کہ جب سے تو اس مولوی کے گیل صاف جب سے تو اس مولوی کے گیل لگا ہے تو مسکرا کے بولتا ہے، مسکرا کے ملتا ہے. اس سے پہلے تو رنگڑی تھا، انسان کہاں تھا. تو میرے بچوں یہ میں نبی کی زندگی بتا رہا ہوں کیونکہ شادی شدہ بھی بیٹھی ہیں، آپ سب کی ہونے والی ہے اور یہ بچیاں بھی سن رہی ہیں، کچھ بے بعد شادی شدہ بھی ہیں. یہ میرے نبی کی ایک پاکیزہ زندگی ہے. پھر آخری بات کہتا ہوں، اگر کہیں گناہ ہو جائے تو پریشانی کی بات نہیں ہے، توبہ کر لو معاف ہو جائے. بڑے سے بڑا گناہ توبہ کرو معاف ہو جائے. تو جب کبھی غلطی ہو توبہ کرو بندہ معاف کر. تو تیسری بات فرمائی اخلاق اچھے کرو. اور چوتھی آخری بات فرمائی عفت فی طعمۃ، حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ. حلال کھاؤ
حرام نہ کھاؤ. حرام سے مراد یہاں سور نہیں ہے، کمائی حرام یا کمائی حلال. ایک شراب پی رہا ہے حرام ہو، ایک نشہ پی رہا ہے حرام ہو. تو رزق حلال کماؤ، سچ بولو، دھوکہ نہ دو، اخلاق اچھا کرو، رزق حلال ہو، اگر جنت کی چابی مجھ سے دے. اتنا چھوٹا سلیبس کہیں دیکھا ہے؟ کیا مشکل. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تبلیغ میں وقت لگاؤ، اس سے انشاءاللہ جیسے آپ یہاں پڑھ رہے ہیں وقت لگا رہے ہیں، تبلیغ میں وقت لگاؤ، آپ کو انشاءاللہ انسانیت سمجھ میں آئے گی. قرآن سیکھو، میرے نبی کی سیرت پڑھو، تاکہ آپ ایک اچھے مسلمان بن سکیں. ہماری یہ مکس گیدرنگ کوئی شرم جائز نہیں ہے. یہ حکمرانوں کی غفلت بھی ہے، جرم بھی ہے، گناہ بھی ہے. جبکہ اسباب ہیں کہ بچیوں کے لیے الگ کالج بن سکتے ہیں، لڑکوں کے لیے الگ کالج بن سکتے ہیں، لیکن آنکھوں پہ پٹی ہے، اندھے ہیں، یہ سب پکڑے جائے گی قیامت. آگ اور پیٹرول کو قریب رکھ کے کہو کہ آگ نہیں لگنی چاہیے، آگ نہیں لگنی چاہیے، یہ کیسے ہو سکتا؟ اب ایک زمانہ سوشل میڈیا، ہمارے زمانے گورنمنٹ کالج میں لڑکیاں تھیں، لیکن سب لڑکیاں پورے حجاب کے ساتھ، کوئی ننگے سر لڑکی میں یاد نہیں نہ 2 سال پڑا ہو، کوئی جین کوئی نہیں، کوئی شرٹ کوئی. اور ایک الگ انکلیور ہوتا تھا جہاں صرف لڑکیاں بیٹھتی تھی، ہم لڑکے پیچھے بیٹھتے. اب سارے مکس بیٹھے. میں لمز گیا بیان کرنے تو لڑکے لڑکیاں ایسے کندھے ملا کے بیٹھے. سید انور بھی ساتھ تھا، اس نے ایسے دیکھا کہ میں تو نہیں اندر جاتا. میں نے کہا تو ان کو جہنم سے کون نکالے گا، تو بڑا ملا بن رہا ہے، چل بات کر ان سے. وہ کوئی بات کریں گے تو کسی کو سمجھ میں آئے گی. اب اسی لمز میں بردار بچیاں میں جاتا ہوں تو سینکڑوں کی تعداد میں داڑھی والے لڑکے ہوتے ہیں. تو خمیر تو ایمان کا ہے، ماحول نہیں ہے. تو بچوں آپ ہمارا سرمایہ، اور خوش قسمت ملک ہے پاکستان. سب سے زیادہ نوجوانوں کی آبادی پاکستان کے پاس. میں 100 کے قریب ملکوں میں پھرا ہوں، سب سے زیادہ نوجوان آبادی ہمارے پاس. تھوڑا سا ٹریک پہ آ گئے تو آپ ہمارے ملک کا ایٹم بم، نیوکلر پاور ہمارا ایٹم بم نہیں، ہمارا ایٹم بم یہ بچے بچی ہیں. تو اللہ، میں نے آپ معافی چاہتا ہوں، میرا بیان لمبا ہو گیا، لیکن وہ مجھے میر کا ایک شعر یاد آ گیا تو اس لیے میں نے تھوڑا سا وقت لے لیا. احباب جمع ہے میر، احباب جمع ہے میر، حال دل کہہ لے، پھر التفات دوستاں رہے نہ رہے. میں نے کون سا بار بار ہزارہ یونیورسٹی میں آنا ہے، تو اس لیے میرا جی چاہا کہ میں اپنا دل کھول کے رکھ لوں. آگے یہ چاہے اس پہ عمل کرنا تو اس کا نصیب ہے، نہیں اس غفلت سے نکلنا چاہتا بدنصیب ہے. تو اللہ آپ کو ایسا مقام دے. میں ہمیشہ یونیورسٹیوں میں کہتا ہوں کہ تم باہر کی ڈگری پر فخر نہ کرو، باہر والے تمہارے پاس آ کر تمہاری ڈگری پر فخر کر. علم میں آزاد ہو جاؤ. علم تو کسی کی وراثت نہیں ہے. تو چین والوں نے انگریزی سیکھی، جاپان والوں نے انگریزی سیکھی، کوریا والوں نے انگریزی سیکھی، وہ کیوں اوپر چلے گئے؟ ہم کیوں انگریزی بول کے فخر محسوس کرتے؟ غلامی 100 سال. اللہ تو نیت کرتا نا سارے بچے. اچھا، ارے آخری بات ہے، میں نے کالج لائف گزاری ہے، آپس میں لڑائیاں جھگڑے بات چیت یہ عام چیز ہے، کامن چیز ہے. اور آپ کا تو بہت بڑا عدد ہے ماشاءاللہ. کوئی کسی سے لڑا ہوا ہو یا لڑی ہوئی ہو، صلح کر دینا. اللہ کو معاف کرنا بہت پسند.
کسی استاد کی بےزتی یا دل آزاری آپ کے ذریعے سے ہوئی ہو، ان پہ تم پاؤں پکڑ کے معافی مانگ کہ آپ میرے باپ ہیں، میرے روحانی باپ. اور آپ سب آپس میں اگر کوئی رنجش ہے سلٹ. اور ماشاءاللہ یہاں شکر ہے وہ فرقہ واریت کی ایسی بات نہیں. پنجاب میں آگ لگی ہوئی ہے، میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں اہل حدیث ہوں. یہ سب غلاظت کے کرے ہوئے بھول ہیں. پاخانے میں اتنی بو نہیں جتنی ان لفظوں میں بو ہے. امتی بن گیا، مسلم بن گیا. اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا. ٹھیک ہے نا؟ سارے بچے بچیاں نیت کرتے ہو نا؟ اللهم لك الحمد كما أنزلنا وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. یا اللہ یہ ہمارا سرمایہ ہے، ملت ہے، یہ ہماری نسل ہے، یہ بچے بچیاں یہاں پڑھنے پڑھانے والے. یا اللہ ان سب کا علم کے دروازے کھول، ان کو وہ علم عطا فرما کہ امریکہ یورپ سے لوگ یہاں پڑھنے کے لیے آئیں. ان کے اخلاق بلند فرما، ان کو پاک دامنی نصیب فرما، انہیں ہر قسم کے غلط عادات سے بچا. خاص طور پر ہماری یونیورسٹیز میں نشہ پھیل گیا ہے، ہمارے بچوں کو نشوں سے بچا. انہیں اپنے عشق کا نشہ عطا فرما، انہیں اپنے حبیب کے عشق کا نشہ عطا فرما. انہیں یا اللہ جنت کا شوق عطا فرما. یا اللہ جتنی یونیورسٹیز میں ہماری نسلیں پڑھ رہی ہیں سب کو نیک مسلمہ بنا، اور سب سے تو راضی ہو جا. یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا ایٹم بم ہے. تو نے ہمیں سب سے زیادہ نوجوان نسل دی ہے. ان کو صراط مستقیم میل کے دائرے میں گھومے، ان کے اساتذہ کو صراط مستقیم پر قائم فرما. آپس میں ایک دوسرے کا ادب و احترام ان بچوں کو نصیب فرما. اپنے والدین کی محبت اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ آپس میں بھی بھائی بن کے رہے، وہ بہنیں بن کے رہے. کوئی لڑے ہوئے ہیں تو ان کی صلح کرا دے، کوئی روٹھے ہوئے ہیں تو ان کو آپس میں منا دے، اور کوئی کسی بیماری میں ہے تو اس کو صحت و شفا فرما. کسی کے گھر میں تنگی ہے تو فراخی عطا فرما دے. کوئی قرضہ ہے تو اپنی قدرت سے اسے ادا کروا دے. اور یا اللہ جتنے اہل ایمان اور تیرے حبیب کی امت کے مرد عورت ہیں سب کی عزت کو بلند فرما. تو نے ہمیں بہت بڑے دشمن کے مقابلے میں فتح دی. یہ تیری قدرت، تیری مدد سے ہوا یا اللہ. یہ محض تیری قدرت، تیری مدد سے ہوا یا اللہ. ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے چڑیا سے عقاب کو مروا دیا، اور تو نے یا اللہ ایک بلی سے ہاتھی کو مروا دیا. یہ تیری قدرت ہے، یہ تیری مدد ہے. تو نے فرشتوں کو اتارا. ہماری ساری کمیاں دیکھنے کے باوجود تو نے پوری دنیا میں پہلی دفعہ امت مسلمہ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا. ورنہ تو جب سے پیدا ہوئے ہیں آنکھوں کو پڑا امت کے بچوں کی سنتے تو تلوار لاشوں کے ٹکڑے اپنی امت کے دیکھتے رہے، نبی کی امت کی دیکھتے. پرسوں بھی بات کسی ظالم نے ہمارے بچوں کو پاگل ہوا کہ مجھے نہیں کہا تھا یہ اور ان کے سینوں میں دل کا یہ پتھر میرے بندے معصوم بچہ تم خفت کر معصوم ہوتا ہے، وہ مر جائے تو وہ جنتی ہوتا ہے. انسانوں نے ہمارے بولو ننی کلیوں پھول بننے سے پہلے آگ لگا. یا ہمیں نہیں پتا وہ کو تو جانتا ہے وہ جیسے تم نے شمر پہ لشکر کے ایک آدمی کو پکڑا اور انہیں ذلت کی موت دی. یا اللہ جو ہمارے بچوں کے ساتھ تشابہ میں اچھی بات زدہ کتنے گھروں میں کتنے گھروں میں ماتم کے ساتھ پیش ہوئے. کتنی ماں کی نور کو جڑ گئی، کتنی ماں کی آنکھیں بے نور ہو گئی.
اتنے والدین کے دل پڑ گئے، میں تو اولاد کی موت کا صدمہ دیکھا، میرے اللہ ہمیں سارا وفق تیری بارگاہ فریاد یہ انسان کو اللہ کوئی پہاڑ بنا نہ دے، انہیں کوئی غار بنا نہ دے، انہیں کوئی جگہ بنا دے، یا اللہ داؤد کی طرح ان انسان، یا اللہ ایک چور کا ہاتھ کٹا تھا تو تیرے نبی رونے بیٹھ گئے، تو مجھے بھی بڑا صحابہ نے عرض کیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ میرے امتی کا ہاتھ کٹا پہ کیوں نہ ہو؟ صحابہ نے کہا آپ نہ کر سکتے، کہا وہ تو شریعت تھی، تم میرے پاس نہ لاندے، وہیں تو میرے ماں تیرے نبی تک سوال تو کوئی چیز اتنے اچھے فتارے لاشوں پہ بھی نہیں، کسی کا بوند ملا ہے، کسی کی جرام نہیں ہے، کسی کا ہاتھ ملا، کسی کی کھول والدین پہ کیا کیا کئی سالوں سے یہ ضرور سہلے چلے رہا ہے، اور یہ سال شک دیکھتے چلے رہا، ہم بے بس، ہماری فوج بے بس، کیا تو بے بس نہیں، تو بے چارہ نہیں، تو چارہ کر دو، ایسے سارے لوگوں درندوں کو پیڑیوں کو یا اللہ کی طرف بہت سزا ہے، انہیں چھانٹ چھانٹ کے ہماری نسل کی بس ہم ایسے دشمنوں کے حوالے آتا ہوں جن کے سینوں میں دل نہ ہو بلکہ بھیڑیے جیسے درندے ہوں، ان کو یا اللہ درندوں جیسے مول بات ہو، یا پورے ملک میں امن کو قائم فرما، چاہوں صوبوں میں پیار محبت کو قائم فرما، ہمارے پانیوں کو واقف فرما دے، ہمارے دریاؤں کو زندہ کر دے، ہمارے آسمان کو بارش سے مزین فرما دے، ہمارے جنگلوں کو گنا کر دے، ہماری کھیتیوں کو بابرکت کر، ہماری تجارتوں کو بابرکت کر دے، ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما دے، ہمارے بلداروں کو ہدایت عطا فرما دے، ہمارے غریبوں کو ہدایت عطا فرما دے، ہماری امت کے تمام طبقات کو ہدایت عطا فرما دے، آپس میں شید و شکر پیدا دے، اور یا اللہ جب ہمارے دنیا سے جانے کا وقت ہے تو نے معاف کو دنیا پہ کم کا نصیب ان کو پتہ نہیں تھا تو کو تیرا کیا تو نے ہماری موت سے ہمیں لا الہ الا اللہ سکھا، ہم کو رسول سے ہم گبن کی گود میں جانے یا اللہ تو یہ کلمہ ہمارے ساتھ ہم سے واپس کتنے مسلمان مومن جنم لیا اور وہ کافر وقت کے تبعوں پہ چلے گئے، یا اللہ تجھے تیری رحمت اور عزت اور امیر سے محبت کا واسطہ موت کی گھڑی بڑی اوکھی گھڑ یا کلمے پہ اٹھائے، کلمے پر قبر میں جائے، کلمے پر اٹھائے جائے، حشر کا سایہ نصیب، آسمان تیرے عرش کا سایہ نصیب، اور کوثر روحانی نصیب، جب کے نام نہیں ممتاز الوپر every dream of ہمیں مجرموں میں کراؤ، ہمیں مجرموں میں کراؤ، ہمیں ہم گڑیاں نہ بننا، ہمیں جہنم میں نہ ڈالو، یہ تیرے مقبول کے آنسوں کا واسطے اور تو کچھ ہے نہیں جو پیش کریں، بہت کے ٹوٹے ہوئے کاموں کربلا کے اولاد کٹے ہوئے سا، بس یہی تو بتا سکتا ہے، یہ ہمارے معصوم بچے جو ٹوٹی تک ٹکڑے ٹکڑے ہوئے فضا میں بکھر، ان کی تو بھی اس دل کے عذاب سے بچا، ہمیں مجرموں میں کھڑا کر سراجی ہم چاہیے جنت الفردوس میں نبی پر پڑوس عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دے، ان کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے رشتے بھی برکت فرما دے،
ان کے ہو گئے ہیں میں ان کا محبت پیدا فرما دے، آپس کی خاندانی رنجشوں میں بٹھا دے، خامن بیوی کی رنجشوں کو بٹھا دے، اولاد اور ماں باپ کی رنجشوں میں بٹھا دے، بھائی بھائی کی رنجش کو بٹھا دے، مشید و شکر فرما دے، ہمیں امت محمدیہ بندے کی توفیق عطا فرما دے، ان سارے حضرات کو جزائے خیر فرما، ان کے PC صاحب کو جنہوں نے مجھے بلایا، مجھے عزت دی اور مجھے یہ سب کچھ پیش کرنے کی، ان کی وجہ سے مجھے یہ سعادت ملی، میں ان کا شکر گزار ہوں، ان کے سارے عملے کا شکر گزار ہوں، ان سب کو تو اپنے خفانوں سے اس کا بدلہ نصیب فرما، میرے پاس دعا کے سوا اور کچھ نہیں ہے، وصلی اللہ تعالی علی نبی کا